ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے کفر الحیات الدنیا جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ وہ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے والذی اور وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم وہ ان لوگوں کے سے بہت بلند تر ہیں یوم القیامہ قیامت والے دن واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب۔ معزز سامعین کرام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 ہے دوسرا پارہ ہے۔ تو فرمایا اس آیت کے شان نزول کے متعلق مختلف روایات ہیں، بعض مفسرین کرام عالم التنزیل اسی طرح قرطبی وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ مشرکین مکہ یا تفسیر بیان السبحان میں لکھا ہے کہ ابو جہل مشرکین مکہ جو غلام مسلمان ہوتے تھے جیسے حضرت بلال حبشی خباب عمار ان لوگوں کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے مسخر ان کا اڑاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں عمار ابن یاسر ہے سہیب ہیں بلال ہیں خباب ہیں، تو ان کے متعلق بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ اپنا سب کچھ تو مکہ چھوڑ آئے تھے، تو منافقین مدینہ ابن ابی اور اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اسی طرح تیسرا قول حضرت امام عطا اور دیگر مفسرین کرام کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودی یہ انصار اور مسلمانوں کی اور مہاجروں کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ ان کو ساتھ لے کے جو ہے وہ انقلاب برپا کرنا ہے اور عالم پر حکمرانی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ بہرحال زین للذین کافر یہاں پر بتایا کہ دنیا کی زندگی اور دنیا ہی کو اپنا سارا کچھ بنا لینا یہ وتیرہ اور طریقہ یہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ جو کافر ہیں جو یہ رزق اللہ جس کو دیتا ہے من یشاء کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہو جانا یہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہے، اور کسی کے پاس رزق کا کم ہو جانا یہ اللہ کے ہاں اس کا غیر مقبول ہونا نہیں ہے، کیونکہ دنیا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت قدر و منزلت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک بوند بھی نہ دیتا، پانی بھی نہ دیتا، کچھ بھی نہ دیتا، کیونکہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کو معیار بنا لیا جائے تو قارون کے متعلق تو آتا ہے عصبہ 10 سے 40 تک لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، بعض لوگوں نے تو لکھا ہے اونٹ، تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری عمر مبارک میں 2 دن ایسے نہیں گزرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور گھر میں چراغ جلانے کی نوبت ہی بہت کم آتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں 2-3 دفعہ کا تذکرہ ہے کہ جب گھر میں تیل تھا اور چراغ جلایا گیا ورنہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اتنا چھوٹا کمرہ اور گھر تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لیٹی ہوتی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باؤں کے ٹانگوں کو پاؤں کو دباتے وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، تو یہ کل متاع تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ یہ کائنات جن کی وجہ سے یعنی وجہ کائنات اور مقصود کائنات ہیں، اس لیے دنیا اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا ہے اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں ہے نہیں،
تو اللہ ताला क़यामत के दिन उसको आग के एक ऊंचे टीले पर खड़ा करेंगे जब तक कि वो खुद अपनी तकजीब न करे। ये इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह हदीस शरीफ नकल की है अपने मारिफुल कुरान में। और कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह ने उनका तज़किरा फरमाया है कुफार का, यस्खरुन व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब गुजरते हैं तो मजाक करते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर मेयार बनाया कि ये कोई मजाक करते हैं, वल्लज़ीन इत्तक़ौ, अल्लाह के यहाँ इनकी तो हैसियत, अल्लाह के यहाँ हैसियत है इत्तक़ौ, जो अल्लाह से डरते हैं, वो फौक़हुम, इनसे बहुत बुलंद तर हैं यौमुल क़ियामा, क़यामत वाले दिन, जो असल जिंदगी जिसके बाद शुरू होनी है। तो हजरत तकवा है क्या? तकवा की तारीफ में उलमा ने लिखा तकवा अनिश्चित वल कुफ्र वल निफाक वल इस्यान, गलत के अकायद व आमाल, यानी कि हर बुराई से बच जाने का नाम तो तकवा है, यानी शिरक से बचना, कुफर से, निफाक से और इस्यान से। हजरत महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान की तफसीर में फरमाते हैं मुत्तकी वो लोग हैं जो अदल व इंसाफ पर कायम हैं, और जो लोग जालिम हैं और अदल व इंसाफ से आ रही हैं वो मुत्तकी नहीं हो सकते। इसी तरह अब दुनिया की हैसियत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह जिसको चाहता है भेज। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह दूसरी जगह अपने लम्मी यशा और यक़दर, अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ फराहम कर देता है, जिसका चाहता है कम कर देता है। तो ये अल्लाह ने मेयार चूंकि नहीं रखा दुनिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम तेरी जुबान मेरा माल कहते नहीं थकती, माली माली कहता रहता है, कभी मेरी दुकान, कभी मेरा कारोबार, कभी तेरे। तो फरमाया हल मालुका इल्ला मा अकलता, तू जानता है कि तेरा माल वो है जो तूने खा लिया और उसको खत्म कर लिया, और लबिस्ता या तूने पहन लिया उसको बसीदा कर दिया, और कद्दमता या आगे भेज दिया, और इसके अलावा तेरा कोई माल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आगे तूने भेज दिया वो तूने बचा लिया। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अद्दुनिया दारु मन ला दार लहू, दुनिया तो उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी माल कमाता है, फिर उसको उसका कौन सा होता है? जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया, जो उसने आगे भेज दिया वो उसका है, जो उसने आगे भेज दिया वो उसका है, और जो पीछे छोड़ा वो तो बुरासा क्या है, हिसाब इसने देना है कि कैसे कमाया, उस पर ऐश तो बुरासा नहीं करनी है, वो इसका तो नहीं है। तो इस तरह अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ देता है, क्योंकि ये बुनियाद नहीं, ये मेयार नहीं है, मेयार तकवा है। वो अल्लाह जिसको चाहता है, वो जो तकवा इख्तियार करता है, फिर अल्लाह उसको बहुत बुलंद तर मकाम अता फरमाते हैं। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।